قرآن میں سورہ یونس آیت 67 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی جس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ رات کو آرام کرے اور دن کو کام کے لیے مختص رکھے، اور یہ بھی کہ اللہ نے رات کو ایسا بنایا ہے کہ انسان ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر کے خود کو نئے دن کے لیے تیار کر سکے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے بارے میں سائنس کی کیا آبزرویشنز ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور نیند کی کمی کے باعث انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جن میں دل کی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا اور بہت سی بیماریاں شامل ہیں۔ مگر اب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق شروع کی ہے کہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ موزوں وقت سونے کے لیے کون سا ہے، اور مختلف اوقات میں سونے کے انسان کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ انسان جسمانی اور دماغی لحاظ سے 24 گھنٹے کے ایک سائیکل کو فالو کرتا ہے جسے سرکیڈین ردم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نیچرل پروسیس ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانداروں جیسا کہ اینیمل، پلانٹس اور مائکروبز میں بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مخلوقات روشنی یا اندھیرے کے باعث کچھ خاص قسم کا رسپانس دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ٹرم ہے بایولوجیکل کلاک، جس کو نیچرل ٹائمنگ ڈیوائس بھی کہا جاتا ہے، جس کے باعث ہمیں کسی بھی جاندار میں سرکیڈین سائیکل نظر آتا ہے۔ بایولوجیکل کلاک کچھ خاص پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے جو کہ جسم کے تمام سیلز پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ تقریباً تمام ٹشوز یا آرگنز میں بایولوجیکل کلاکس ہوتی ہیں۔ ایسے جینز جو کہ بایولوجیکل کلاک کے مالیکیولز کو بناتے ہیں، وہ نہ صرف انسانوں بلکہ چوہوں، پودوں، پھپھوندی اور فروٹ فلائز میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے ایک اور ٹرم بھی اہم ہے، اور وہ ہے ماسٹر کلاک۔ ماسٹر کلاک اصل میں 20,000 نرو سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے جو دماغ کے خاص حصے میں ہوتا ہے جسے ہائپوتھیلمس کہا جاتا ہے۔ اس حصے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آنکھوں سے سگنل ریسیو کرتا ہے، اور یہ ماسٹر کلاک جسم کے تمام حصوں میں موجود بایولوجیکل کلاک کے ساتھ بھی رابطہ رکھتا ہے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں باہر کے انوائرمنٹ سے روشنی کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور ایک میسج دماغ میں موجود ماسٹر کلاک کو بھیجتی ہیں۔ یہ ماسٹر کلاک جسم کے تمام حصوں میں موجود بایولوجیکل کلاک کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور انہیں روشنی کی موجودگی یا غیر موجودگی کا میسج بھیجتے ہیں، جس کے باعث پورا جسم ایک خاص قسم کا رسپانس شو کرتا ہے جس کو سرکیڈین سائیکل کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی جسم اپنا سرکیڈین ردم خود سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قدرتی اور ماحولیاتی عوامل سرکیڈین ردم پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود کچھ خاص جینز جو کہ پیریڈ کرپٹوکروم جین کہلاتے ہیں، جو کہ رات کو ایک خاص قسم کی پروٹین بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انسان کی نیند، بیداری اور چستی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل جو کہ لائٹ ڈارک سائیکل یا سرکیڈین سائیکل کو افیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہیں: ایسے جینز جو کہ اس سائیکل کو چلانے کے لیے خاص پروٹین بناتے ہیں، ان میں کوئی چینج یا پھر میوٹیشن آ جانا، جیٹ لیگ یا شفٹ ورک جس کی وجہ سے جاگنے اور سونے کے اوقات میں تبدیلی آ جانا، مصنوعی روشنی کے آلات جس سے انسانی جسم دن اور رات کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ نوبل انعام یافتہ ریسرچرز جیفری سی ہال، روز بیش اور ڈبلیو یونگ نے فروٹ فلائی پر کچھ تجربات کیے جو کہ انسانی جسم سے بہت مطابقت رکھتی ہیں، اور یہ معلوم کیا کہ یہ رات کو ایک خاص پروٹین جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ دن ہوتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں سونے اور جاگنے کا بہترین وقت مختلف ہو سکتا ہے، پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بالغ انسان کے لیے 7 سے 9 گھنٹے کی نیند بہت مفید ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق رات 8 سے 10 بجے کے درمیان سونا اور صبح 6 سے 8 بجے کے درمیان جاگنا ایک بہترین وقت ہے۔ ان اوقات میں سونا اور جاگنا انسان کے نیچرل سرکیڈین ردم سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کے ہارمون میلاٹونین کو ریلیز ہونے میں مدد دیتا ہے جو انسان کو رات کو بہتر نیند لینے اور صبح کے اوقات میں چست رہنے میں مدد دیتا ہے۔ ریسرچرز کی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آرٹیفیشل لائٹس سرکیڈین ردم کو ڈسٹرب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
زیادہ اوقات میں روشنی کی موجودگی جسم میں میلاٹونین کی مقدار کو کم کرتی ہے، جس سے انسان دن کے اوقات میں خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مصنوعی روشنی کے باعث انسان سرکیڈین ریدم سلیپ ویک ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ اس میں کینسر کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے۔ سونے کے اوقات میں تبدیلی بریسٹ، پروسٹیٹ، گیسٹرک اور لنگز کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح کرس بارٹنر، جو کہ ایک سرٹیفائیڈ سلیپ سائنس کوچ اور sleepzoo.com کے بانی ہیں، ان کے مطابق انسان کا نیچرل سرکیڈین ریدم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو جائے اور رات چھا جائے تو ہم سو جائیں۔ آپ اپنے آپ کو رات کو جاگنے والا نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ کے ارد گرد تمام دنیا نائٹ ٹائم سلیپ سائیکل کے مطابق ڈھالی گئی ہے۔ اسی طرح برگم اینڈ ویمن ہاسپٹل ڈویژن آف سلیپ میڈیسن کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند کی کمی اور نیند کے ایسے اوقات جو کہ ہمارے بایولوجیکل کلاک یا سرکیڈین ریدم سے مطابقت نہیں رکھتے، انسانی جسم میں ڈائبٹیز ٹائپ 2 اور موٹاپے کے خطرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ سرکیڈین ریدم ایک ایسا بایولوجیکل پروسیس ہے جو آپ کے بہت سے باڈی فنکشنز کے درمیان مطابقت رکھتا ہے، جس میں میٹابولزم، سونے جاگنے کے اوقات اور کھانے پینے کے اوقات شامل ہیں۔ اسی طرح 21 مئی 2018 کو پروسیڈنگ آف نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں ایک اسٹڈی شائع ہوئی تھی، جس کے مصنف کرسٹوفر ڈیپنر ہیں، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف انٹیگریٹڈ فزیولوجی، یونیورسٹی آف کولوراڈو میں پوسٹ ڈاک فیلو ہیں۔ ان کے مطابق اگر رات کو جاگا جائے اور صبح کو سویا جائے تو صرف 24 گھنٹوں میں ہی جسم کی 100 سے زائد پروٹین میں واضح تبدیلی نظر آ جاتی ہے۔ یہ پروٹینز بلڈ شوگر، امیون فنکشنز اور میٹابولزم پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی ڈائبٹیز، وزن کا بڑھنا اور کینسر کے خطرات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ڈیپنر نے یہ تجربہ 20 سے 30 سال کے درمیان کے آدمیوں پر کیا تھا، جو کہ رات کے 8 گھنٹوں کی نیند لینے کے عادی تھے۔ ان کے تجربے کے دوران ان کے کھانے، سونے اور روشنی کی موجودگی کا خیال رکھا گیا تھا۔ پہلے 2 دن کے بعد ان لوگوں کے سونے اور کھانے کے اوقات دن سے بدل کر رات کو کر دیے گئے۔ اب یہ رات کے 8 گھنٹوں کے بجائے دن کو سوتے اور باقی کام رات کو کرتے اور کھانا بھی رات کو کھاتے۔ اب ہر 4 گھنٹوں کے بعد ان کے خون کا سیمپل لے کر اس میں پروٹینز کی اسٹڈی کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ 1129 میں سے 10% یعنی کہ 129 پروٹینز سونے کی شفٹ بدلنے سے بدل گئی ہیں۔ ان میں سے ایک گلوکاگون پروٹین تھی، جو کہ عام طور پر دن کو زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ رات کو زیادہ مقدار میں پائی گئی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈائبٹیز کا ایک بڑا خطرہ ہے۔ اسی طرح ایک اور پروٹین فائبروبلاسٹ گروتھ فیکٹر 19 ہے، جو کہ کیلوریز برننگ کو بڑھاتی ہے۔ جب تجربے کے دوران شفٹ چینج کی گئی تو یہ پروٹین کم ہو گئی اور رات کے اوقات میں 10% کم کیلوریز برن ہوئی، جو کہ اس انرجی پر اثر انداز ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم مختلف کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وزن کے بڑھنے کا بھی موجب بنتی ہے۔ اس تجربے کے سائنسدان ڈیپنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ روشنی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے ان تجربات کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ سیل فون یا اسکرین سے سامنا نہ ہو اور تمام افراد صرف موم بتی کی روشنی استعمال کریں۔ اس کے باوجود بھی پروٹینز میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ سائنس کی ان آبزرویشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک دن کا وقت کام کرنے کے لیے اور رات کا وقت سونے کے لیے بہترین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشنی والا بنایا۔ If you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.